ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہم اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے پیار کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر گناہ تو نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہی چند سوال جو لوگوں نے پوچھے ہیں، ان کا جواب جاننے کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم بستری ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بستری ہر انسان کی زندگی کا ایک مین حصہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اپنی بیوی کے پاس آؤں اور اچھے سے اپنی بیوی کے ساتھ یہ خاص وقت گزار سکوں جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے راضی رہنا شروع ہو جائے۔ لیکن کچھ غلطیاں جو طرح طرح کی ویڈیوز کی وجہ سے ایکسپوز ہو کر سامنے آئی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد انسان بہت زیادہ غلط طریقے سے اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے چلتے انسان یہ کام تو بہت اچھا کام تھا لیکن اس کام کے اندر بھی بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہیں، وہی جاننے کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے میں نہ آئیں، یعنی کس حصے سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور کس حصے سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اب اپنے کھیت میں تم جس حصے سے چاہو آ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے کچھ لوگوں نے بہت ہی غلط معنی نکال لیے ہیں اور وہ غلط طریقوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب بیوی ہماری ہمارے کھیت کی طرح ہے تو ہم کہیں سے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شریعت کی ہر کام کے اندر کچھ نہ کچھ حدیں ہیں، ہم ان حدوں کو اگر پار کر دیتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اس سے مثال لوگوں نے یہ لے لیا کہ جیسے چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، یعنی جب بیوی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ہی اولاد پیدا ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ کھیت کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد فصل آتی ہے، اسی طرح سے اولاد کا سسٹم بھی ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے کھیت کو دانہ ڈالتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کھیت کا ٹھیک طریقے سے خیال بھی رکھتے ہیں۔ جیسے اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ پانی دیتے ہیں، اس کو کھاد کی ضرورت ہے تو آپ کھاد دیتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اب لوگ اس سے صرف غلط مطلب نکال لیتے ہیں، تو غلط مطلب نکالنا بہت غلط بات ہے۔ اس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کھانا پینا پسند کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کو بھی کھانے پینے کی جگہوں پر لے کر جائیں، یعنی دعوت وغیرہ میں ایسا نہیں ہے آپ خود اکیلے نکل گئے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عید بقرعید پہ یا کسی بھی موقع پر آپ اپنے لیے کپڑے بنا رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑے بنانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام وہی معاملات ہیں جو آپ اپنے کھیت کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ کھیت کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کو اچھی فصل ملے گی، اور آپ غلط سلوک کریں گے تو آپ کو غلط فصل ملنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ جی ہاں، انہی مقامات سے آپ جا سکتے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ ظاہر بات ہے، بیوی کو جو کھیت کی مثال دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اس سے اولاد پیدا کریں۔ اب یہ نہیں ہے، اب جیسے اورل ہوتا ہے، اورل کے اندر تو نہیں ہو سکتا، اور غلط مقام سے اگر آپ داخل کریں گے تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے مثال وہی دی گئی ہے کہ جہاں سے اولاد پیدا ہونے کے امکان ہو، آپ صرف وہیں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کی وضاحت حدیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جی ہاں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم لوگ کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جو شخص اپنی بیوی سے پیچھے سے ہم بستری کرے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اب اسلام میں یہ حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام کے اندر اگر یہ چیزیں حرام ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اگر اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوا کرتی ہے۔ اب اس کی بڑی وجہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ جی ہاں، انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ انسان تو انسان کسی جانور کو بھی اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جب جانوروں کے اندر یہ خصلت نہیں پائی جاتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے اندر یہ خصلت کیوں پائی جا رہی ہے؟
اسی لیے منع ہے کہ یہ غیر فطری طریقہ ہے۔ اور نمبر 2، یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے انفیکشن کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی، لوگ مزے مزے کے اندر کنویں تو لگ جاتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کام سے باز آنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام صرف حلال اور پاک طریقوں سے تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جی، اسلام صرف پاک اور حلال طریقوں سے تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے، کسی بھی طرح کے ناجائز طریقے کو اسلام کے اندر پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح آپ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے لیے غلام کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام کو چھڑی سے مار رہے تھے، اس کو مار پیٹ رہے تھے کسی غلطی کی وجہ سے، تو پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا، تو وہ آواز پہچان نہیں پائے اور دوبارہ سے انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر سے نبی کریم نے ان کو ہاتھ روکنے کا اشارہ دیا، تو جیسے ہی وہ ہاتھ روکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کو مار رہے ہو، تم اس پر اتنی قدرت نہیں رکھتے جتنا تمہارا پروردگار تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اس غلام کو مار رہے ہو تو آخرت کے اندر اللہ رب العزت بھی تمہیں مارنے پیٹنے والا ہے۔ تو جو نبی اپنے غلام کے ساتھ بدسلوکی کو پسند نہ کرے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو انجام دینا چاہیے، اور غلط ویڈیوز دیکھنے کے بعد غلط طریقوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو حلال طریقے ہیں، جو جائز طریقے ہیں، انہی سے اپنا کام چلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔